بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، قرآن حکیم کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ سورۃ الانفال کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ اس میں غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ عطا فرمایا۔ سن 2 ہجری ماہ رمضان 17 تاریخ کو یہ غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اس پر تفصیلی تبصرہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انفال میں عطا فرمایا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، یعنی بامقصد طور پر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گھر سے باہر لایا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل ایمان کی ایک جماعت اس سے کچھ ناخوش محسوس ہو رہی تھی۔ پس منظر کیا ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات نبی اکرم علیہ السلام نے روانہ فرمائی تھیں۔ اس سے پہلے کا پس منظر کیا ہے؟ پچھلی مرتبہ بات ہو چکی ہے نشستوں میں کہ مکہ مکرمہ کے 13 برس ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا اور قتال یا جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد ہجرت کے سفر کے دوران میں قتال کی اجازت آئی، سورہ انفال آیت نمبر 39 میں، اور ہجرت کے فوراً بعد سورۃ البقرہ کا نزول اور اس میں قتال کا حکم اور قتال کے مقاصد بھی ہمارے سامنے آئے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے جو ان کی تجارت چلتی تھی، رحلۃ الشتاء والصیف، وہ شام اور یمن کی طرف تجارتی راستے انہوں نے اختیار کر رکھے تھے، اس لائف لائن کو رسول اکرم علیہ السلام نے بریک کرنے کی کوشش کی اور 8 دستے یا مہمات غزوہ بدر سے پہلے آپ نے روانہ فرمائی۔ پھر ایک مہم کا معاملہ آیا جس میں قافلہ تجارت کا ان کا جا رہا تھا۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے تھے، اور اس تجارتی قافلے کی طرف اقدام کرنے کا نبی علیہ السلام کا ارادہ تھا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی، اور معاملہ یہ ہوا کہ تجارتی قافلہ تو بچ گیا، اور 1000 کا لشکر قریش کا آیا تھا، یعنی مکہ مکرمہ سے، اور ابو جہل اس کی جو ہے وہ سرداری کر رہا تھا، سپہ سالاری کر رہا تھا، اس کو ہیڈ کر رہا تھا، اور وہ کمک حاصل کرنے کے لیے بھجوایا تھا پیغام ابو سفیان نے، بعد میں ایمان لائے، ابھی نہیں، کہ ہماری مدد کی جائے۔ چنانچہ تجارتی قافلہ نکل گیا اور 1000 کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ مسلمان اولم جو کہ 313 کی تعداد میں تھے، کوئی ان کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، تجارتی قافلے پر ہاتھ ڈالنے، انٹرسیپٹ کرنے کا ارادہ تھا، مگر اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا فرما دیے کہ یہ معرکہ بدر کا پیش آ گیا۔ یہ پس منظر ہے، مزید تفصیلات جب مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے آئیں گی۔ اچھا، کچھ ایسے حضرات بھی تھے کہ جن کو ابھی خلاف مصلحت معلوم ہو رہا تھا جنگ کرنا، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ نیک نیت لوگ ہیں لیکن کچھ خلاف مصلحت بات محسوس ہو رہی تھی، آگے ان کو سمجھایا بھی گیا ہے۔ فرمایا یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ آپ سے حق کے بارے میں کچھ جھگڑا کر رہے تھے جبکہ وہ ظاہر ہو چکا، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف جبکہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دو گروہوں میں سے ایک کو عطا کیے جانے کا ذکر فرما رہا ہے مسلمانوں کی تسلی کے لیے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں وعدہ عطا فرما رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا، ایک تجارتی قافلہ جس کے اوپر ہاتھ ڈالنا آسان، اور ایک 1000 کا لشکر جو آ رہا ہے ابو جہل کی سپرویژن میں کہہ لیجئے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ 2 میں سے ایک کا وعدہ اللہ فرما رہا ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تمہارے لیے ہو، یعنی تجارتی قافلہ مل جائے کہ اس پر حملہ کرنا آسان ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جنگ کی تیاری کے ساتھ تو مسلمان گئی نہیں تھے باقاعدہ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ نے چاہا کہ نہیں، مقابلہ ہو، یہ 313 بظاہر نہتے ہیں، ان کا مقابلہ ہو 1000 جو پورا لشکر تیاری کے ساتھ آیا، اور اللہ حق کو واضح فرما دے۔ آگے ارشاد فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل، چاہے مجرمین کتنا ہی ناپسند کریں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اے مسلمانوں جو تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے۔ 1000 کا لشکر ہے، ہم 1000 فرشتے بھیج دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر،
ایمان والے ڈٹے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کا اظہار بھی فرماتا ہے. وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے. ہاں وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے بغیر بھی مدد کرنے پر قادر ہے. یہ خوشخبری 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کی یہ تمہاری تسلی اور دل کے اطمینان کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، مدد اسی کی طرف سے آئے گی. دعا کا ذکر آیا ہے. نبی مکرم علیہ السلام پوری رات حالت سجدہ میں رہے. ہاں جو 313 تھے ان کو لا کر میدان میں پیش کر دیا. ان کی صفیں کس طرح معین ہوں گی حضور نے بتا دیا. اگلے دن صبح کھڑے ہوں گے تو سورج کو اپنے پش پر لینا ہے اور کیا اسٹریٹجی ہوگی، سب کچھ کر لیا. اور پوری رات حضور حالت سجدہ میں اتنا اب روئے ہیں اللہ کے سامنے اور گڑ گڑائے ہیں کہ صدیق اکبر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اللہ کے پیغمبر بس کیجئے، اور بار بار آپ کے شان مبارک پر وہ چادر کو رکھتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. پوری رات حضور نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر دی. کاہے کے لیے؟ ایک تسکین تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. نیپ، ہلکی سی نیند، اونگ کا آ جانا جو بندے کو فریش کر دیتی ہے. وہ میدان سج رہا ہے اور ایمان والوں کو امن کی اونگ اللہ عطا فرما رہا ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط فرما دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ جما دے. لیجئے اللہ تعالیٰ نے بارش بھی برسا دی، اس کے کئی فوائد ہوئے. طہارت کا اہتمام بھی ہو گیا. ہاں شیطان اگر کچھ اکساہٹیں لائے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بالکل پاک صاف کر دے، شیطان کی اکساہٹ سے حملوں سے بچا لے. اچھا ریتیلی زمین تھی، بارش وہاں پر برس گئی تو تھوڑا زمین بہتر ہو گئی اور قدموں کا جمع رہنا اگلے دن مقابلے کے موقع پر ان کو مضبوطی میسر آ جائے گی، یہ بھی آسان ہو گیا. اور پینے کے لیے بھی پانی میسر آ گیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اس طرح اس نے ایمان والوں کی مدد فرمائی. آگے اللہ فرشتوں سے کلام فرما رہا ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کیجئے معاف کیجئے گا، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فرشتوں بس تم ثابت رکھو ایمان والوں کو. اب یہ وہ باتیں ہیں جو اس عقل میں نہیں آتی، دنیا کی ٹیکنالوجی اس بات کو سمجھ نہیں سکتی. اللہ کیسے ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے. ہر دور میں صدیاں بیت گئیں، جب بھی مجاہدین اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھڑے ہوئے، اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہوئے، تو ظاہر پرست دنیا پرست ان کے اسباب ناکام ہوئے اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے تم جا کے ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. جب اندر دل میں روب پیدا ہو جائے تو لاکھ اسلحہ موجود ہو، لاکھ ٹیکنالوجی موجود ہو، ہمت ہی نہیں ہوتی جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی. اللہ فرما رہے ہیں ان قریب ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بس اے فرشتوں تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ. فرشتے اترے ہیں اور کفار قتل ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے عرض بھی کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے دیکھا ایک مشرک قتل ہوا، اس کا گھوڑا گرا، وہ قتل ہوا، لیکن پتہ نہیں کس نے قتل کیا. حضور نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو تمہاری نصرت کے لیے بھیجا تھا. یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر فرما رہا ہے. کیوں ان کافروں کو سزا دی جا رہی ہے؟ یہ کافر کون ہیں؟ یہ جنہوں نے 13 برس مخالفت کی حق کی مکہ مکرمہ میں. یہ وہ کافر جنہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخیوں کا رویہ اختیار کیا. یہ وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں پر زندگی اجیرن کر دی. یہ وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا. یہ وہ کافر جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی. ان پر پہلی سزا اس بدر کے نتیجے میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ان کفار کا بیان. ذالک بانہ شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے گا تو آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے، شدید ہے.
ذالکم فذوقوہ، یہ تو ہوا مزہ، اس کا تم چکھو، یعنی دنیا کی سزا، وان للکافرین عذاب النار، اور یقیناً کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، وہ سب سے بڑا عذاب ان کے لیے آخرت میں۔ مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تمہاری مدبھیڑ یعنی مقابلہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو اسے پیٹھ نہ پھیرنا۔ ہر وقت جنگ مطلوب بھی نہیں ہے، ہاں، لیکن جب جنگ کا میدان سجے تو پیٹ نہ پھیرنا۔ فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، اور جو کہ اس دن یعنی میدان سج گیا اس دن، ان سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے کہ گھات لگاتا ہو جنگ کے لیے یا اپنی جماعت کی طرف جا ملنے کے لیے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، پس وہ لوٹے گا اللہ کے غضب کے ساتھ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ میدان سج گئے، اب وہاں سے پیٹ پھیرنا ناجائز ہے، منع ہے۔ ہاں، کوئی پیچھے ہٹتا ہے اسٹریٹجی کے طور پر کہ کوئی جا کر ایکشن لے گا، اقدام کرے گا تو ٹھیک ہے، یا کوئی پیچھے ہٹتا ہے کہ ذرا اپنی جماعت کے ساتھیوں سے، لشکر کے ساتھیوں سے علیحدہ ہو گیا، ان سے جا ملے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ جو میدان چھوڑ کر جا رہا ہے یہ کبائر میں بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بڑا پیارا مقام ہے قرب الہی کے بیان کے تعلق سے۔ اے مسلمانوں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی۔ اللہ اکبر۔ 313 مسلمان نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود، سامنے 1000 کا لشکر، 70 مشرک قتل ہوئے ابو جہل سمیت، اور 70 کے قریب قیدی بھی بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا۔ چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، چند تلواریں، چند نیزے، کچھ زیادہ سامان نہیں تھا، لیکن اللہ فرما رہے تم نے نہیں، اللہ نے قتل کیا۔ آپ غور کریں، صحابہ کرام موجود تو ہیں، جس کے پاس نیزہ، جس کے پاس کوئی لکڑی، جس کے پاس کوئی تلوار، چند ہی ایک کے پاس، وہ کھڑا تو ہوا، لیکن اللہ فرماتے تم نے نہیں، میں نے قتل کیا۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے مٹی لی اور پھونک ماری، اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، چہروں کو بگاڑ دے، اور وہ مٹی اللہ نے پھیلا دی اور ان کفار کی آنکھوں میں گئی اور بھگدڑ مچی اور کفار قتل کیے گئے۔ اللہ فرما رہے اے نبی علیہ السلام مٹی آپ نے نہیں، مٹی اللہ نے پھینکی۔ آپ دل کے کانوں سے سنیے گا، روحانیت اور قرب الہی کا اس سے بلند کیا مرتبہ ہوگا کہ بندہ عمل کرے اور اللہ فرما رہے تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں۔ جب بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہو، اس کے دین کے لیے کھڑا ہو، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو، اس ساری محنت کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ عالم ظاہر میں بندہ کر رہا ہے، حقیقت میں اللہ فرما رہا ہوتا ہے وہ معاملہ، اور اللہ فرماتا ہے تو نہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ آج مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے دین کی سربلندی اور اس کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر احسان فرمائے، بہترین احسان۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو ہو گیا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چال کو سست کر دینے والا ہے، ان کی سازش ناکام، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ کفار کا ذکر ہے، ابو جہل جیسے لوگوں کا۔ ام تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً تمہارے سامنے فیصلہ آ چکا ہے۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا اللہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، رحمی رشتے کٹ گئے، جو حق پر ہے تو اس کی مدد فرما۔ اللہ نے مدد فرمائی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کہا جا رہا ہے لو فتح تو آ گئی، فیصلہ تو آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دیکھو مسلمانوں کو غلبہ مل گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر کافر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَلَمْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی چاہے اس کی کثرت ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، 313 کے پاس ظاہری اسباب کچھ نہیں، ان کے پاس کون ہے؟ ان کے پاس اللہ ہے، ان کے ساتھ اللہ ہے، یہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ ایمان والوں کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ جناب طالوت کے لشکر کے ذیل میں بات آئی تھی سورۃ البقرہ میں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اس کے بعد کچھ منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس کے ذیل میں ایمان والوں کو بھی رہنمائی اور ہدایت دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس بات سے نہ پھرو جبکہ تم سنتے ہو۔ محض سننا کافی نہیں ہے،
ہم سب سنی ہیں ماشاء اللہ، مگر سننے پر اکتفا نہ کر لے بلکہ عمل کے میدان میں بھی اترے. اطاعت کرنا ہے تو سمعنا و اطعنا دونوں تقاضے ضروری ہیں. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. یہ منافقین کی طرف اشارہ، بس ایمان کے دعوے عمل کرنے کو تیار نہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، بے شک جانوروں میں سے بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں. کس قدر سخت بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. جانوروں میں سے بدترین وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو بہرے گونگے سمجھتے نہیں ہیں. کون ہیں یہ؟ جو بس جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں، حق کو پا کر حق کو مانگ کر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. تو یہ تو جانور ہے نا، جس طرح جیسے چاہے جیے. ہاں یہ تو جانوروں کی زندگی. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ ضرور انہیں سنوا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ انہیں سنا بھی دے تو ضرور وہ پھر جائیں گے، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، مراد پھر جانے والے. یہ منافقت والے رویے کی طرف بھی اشارہ. اب بہت بڑی پکار آ رہی ہے میرے آپ کے ہم سب کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو، ان کی دعوت قبول کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب کہ وہ تمہیں بلاتے ہیں اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے لیے دعاکم واحد کا لفظ آیا. اللہ کی دعوت، رسول کی دعوت، اللہ کی پکار، رسول کی پکار، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت علیہ السلام ایک ہی بات ہے. سبحان اللہ. کس بات کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں؟ جس میں تمہاری زندگانی ہے. اللہ ہمارا خالق ہے اور محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام پر واقعتاً زندگی کے تمام گوشوں میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں عمل ہوگا تو ہماری زندگی بہتر ہوگی. دس ورلڈ وڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو، جو انگلش میں ہم جملے بڑے سنتے و کہتے رہتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب بندے خالق کے حکم کے تابع ہوں گے، اور خالق نے نمونہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو ان احکامات جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے، ان کی تابع داری ہی میں خوشگوار زندگی ہے. آگے فرمائے، بڑا ہلا دینے والی بات آ رہی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ حائل ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ یہ دونوں اعتبارات سے ہو سکتا ہے. نیک نیتی ہے، خیر کا جذبہ ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے دے گا. نیک نیتی اگر ہے اور اللہ گناہوں سے بچا لے گا. اور اگر نیک نیتی نہیں ہے، غفلت کا معاملہ ہے، تو پھر اللہ بندے کو نیکی کی توفیق نہیں دے گا، اس کو نیکی سے دور کر دیا جائے گا. سارا مسئلہ طلب اور تڑپ کا بنتا ہے. آگے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے یعنی عذاب سے ڈرو جو نہیں پہنچے گا تم میں سے خاص طور پر انہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. اللہ اکبر. عذاب جب آتا ہے تو ہر ایک اس میں جاتا ہے. کون بچائے جاتے ہیں؟ اصحاب السبت کے واقعے میں ہم نے پڑھا سورۃ الاعراف کے 21 رکوع میں، برائی سے بچانے والے، نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے. اپنے فرائض کو ادا کرنا لازم ہے، خاموش بیٹھے رہنا جرائم پر، گناہوں پر، اور جرائم کو اور گناہوں کو روکنے، بدی کو مٹانے کی کوشش نہ کرنا، یہ اپنی جگہ جرم ہے جو عذاب عام میں بندے کو مبتلا کر دیتا ہے. یہ نقطہ سورۃ الاعراف میں بھی آ چکا ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، یعنی مٹا دیں گے. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا اور اپنی مدد سے قوت عطا فرمائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. پس منظر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہجرت فرما کر مدینہ شریف آ گئے. مکہ مکرمہ میں زندگی اجیرن تھی، تعداد بھی کم تھی، اور مشرکین جان کے درپے تھے، جان کے دشمن بن چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، قوت عطا فرمائی، مدد عطا فرمائی، پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اور صحابہ کرام نے شکر ادا کیا، گھر بار کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کیا. آگے اگلی آیات میں ایک اندیشے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا پر اسی میں مبتلا نہ ہو جانا. البتہ
پھر ہم غور کریں گے کہ ہم مسلمانان پاکستان جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہی میں یہ خطہ زمین مملکت خداداد پاکستان عطا فرمائے، خطہ عطا فرمایا، ہمارا بھی کچھ ذکر یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اگلی 2 آیات کا پہلے مطالعہ کر لیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو خیانت مت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی، اور خیانت نہ کرو اپنی آپس کی امانتوں میں جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ امانت کی پاسداری کرو۔ یہ روح جو اللہ نے اس جسم میں ڈالی، یہ روح بھی امانت ہے، قرآن حکیم امانت ہے، دین اسلام امانت ہے، نبی اکرم علیہ السلام کا مشن امانت ہے۔ امانت تو سب کچھ ہی ہے، اولاد بھی، مال بھی، دولت بھی، یہ بڑی امانت ہے۔ اس روح کی پاسداری، اس کی آبیاری، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس دین کو تھامنا، نبی علیہ السلام کے مشن کو تھامنا، اس کے لیے کھڑا ہونا، یہ سب سے بڑی امانت ہمارے پاس ہے۔ تو نہ اللہ کے ساتھ خیانت، نہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت، نہ آپس کے معاملات میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ خیانت کس قدر برا عمل ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ مال کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، مال اور اولاد کی محبت میں ڈوب کر دین کو پس پش نہ ڈال دینا، دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو فراموش نہ کر لینا، دنیا کی فکر کرنے میں لگے رہے اور دین کو تم نے پس پش ڈال دیا، یہ نہ کرو۔ یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور جان رکھو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار اور تقاضوں کو اوپر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم موجود ہے۔ صحابہ کرام نے سب کچھ لگا دیا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ ہم مسلمانوں نے پاکستان کو اللہ نے پاکستان دیا، چھپڑ پھاڑ کر دیا، انگریز کی غلامی سے بھی نجات دی، ہندو کی اکثریت کا خوف بھی تھا اس سے بھی نجات دی، اور چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے مملکت خداداد عطا فرمائی۔ اور ہم نے کہا اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، اے اللہ قرآن حکیم اور سنت رسول علیہ السلام کے نظام کو لے کر آئیں گے۔ ویئر از the system of قرآن؟ ویئر از the system of اسلام؟ کہاں ہے آج؟ مال کی محبت میں ڈوب گئے، اولاد کا کیریئر بنا رہے ہیں، اولاد کو خوب آگے سے آگے بڑھا رہے ہیں، دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش تو ہو گئی، عظیم اکثریت کا معاملہ دین کی در ہے آج۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس و آج غریب الغربا ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک گلاس ٹوٹ جائے، ایک ٹیبل ٹوٹ جائے، اپنے پیارے بچوں پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹ جائے، برانڈڈ قسم کا مہنگا اسمارٹ فون اس کی اسکرین ٹوٹ جائے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ کے کتنے احکامات توڑتے چلے گئے ہیں اور توڑے چلے جا رہے ہیں، ہمارے چہرے کا رنگ بھی بدلتا ہے۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجئے، خیانت نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ فرما دیا گیا۔ آگے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا۔ فرقان قرآن پاک کے لیے بھی آیا، تورات کے لیے بھی، حق و باطل فرق کر دینے والا کلام۔ فرقان حق اور باطل فرق کر دینے والی شے۔ یوم الفرقان بدر کو کہا گیا، 10 سپارے کے آغاز میں پڑھیں گے۔ اور ایک فرقان ہوتی ہے باطن میں، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت پر آؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ باطن کی بھی فرقان دے گا، حق اور باطل میں تم تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اللہ عملی فرقان بھی دے گا، زندگی کے اندر حق و باطل کے درمیان تمہیں راہ ثواب عطا فرما دے گا، سواد سے ثواب، صحیح راہ عطا فرما دے گا۔ اور کبھی تم یہ بھی دیکھو گے باطل مغلوب ہوگا اور حق کا بول بالا ہوگا۔ کس بات پر یہ وعدہ ہے؟ تقوی پر، خوف خدا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آگے فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہجرت کی رات کی طرف اشارہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل یعنی معاذ اللہ شہید کر دیں یا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہجرت کی رات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اپنے بستر پر سلاتے ہیں، امانت ان کے حوالے، کیا کردار عمدہ، اور اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سورہ یاسین کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سامنے سے چلے جاتے ہیں اور کفار باہر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا معاملہ ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کفار کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، بھائی چیلنج تو پیش کیا تھا، ایک صورت ہی پیش کر دو، ہمت نہ ہوئی بس
دعوے تھے ان کے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف قصے کہانیاں پچھلے لوگوں کی. یہ قصے کہانیاں کہہ کر معاذ اللہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے تھے کہ قرآن حکیم کا رد کر دے، اور اللہ جب چیلنج دیتا تو چیلنج قبول کرنے کی ہمت ان کے اندر قطعاً نہیں تھی. ناظرین کرام، یہ سلسلہ ہم رکھیں گے جاری، کفار کی مزید حرکتیں، ان کے کرتوتوں کا بیان، اور بدر پر مزید تبصرہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل کر کے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ قرآن پاک سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی عطا فرما. اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت مزید نصیب فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور مزید بندگی کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے. اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.